صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرين وكلما دخل عن ذكر وكلما غفل عن ذكره الغافلين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سے تقریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور پہلا جو عشرہ ہے، جو عشرہ رحمت ہے، وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور دوسرا جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اس ماہ مبارک میں اس امت کو اپنی جس رحمت سے نوازتا ہے، جس طرح ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور جس طرح انہیں دوزخ سے آزادی دیتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان تمام رحمتوں کو سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک میں بہت سے موضوعات ہوتے ہیں جن پر کلام کرنا ضروری ہوتا ہے، جن میں بعض چیزیں تذکیر کے لیے ہوتی ہیں جو ہر سال ہی بیان کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو، اور کچھ رمضان المبارک کا تاریخی پس منظر ہوتا ہے کہ اس میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے، تو کچھ عملی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے کسی ایک موضوع پر گفتگو کرنا جمعے کے خطبے میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور آپ کے فضائل پر کچھ گزارشات کی تھی۔ آج رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے،
اور 10 تاریخ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو اس نسبت سے بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر آ جاتا ہے، سیدہ عائشہ کا وصال آ جاتا ہے، پھر حضرت علی کی شہادت آ جاتی ہے، پھر یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، پھر طارق بن زیاد نے کشتیاں بھی اسی ماہ مبارک میں جلائی تھی، اندلس کی جو فتح ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اعتکاف ہے، صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو اس لیے کسی ایک موضوع پہ گفتگو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آج میں چند چیزوں پر کچھ مختصر سی گزارشات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں اور پوری امت ان کی ممنون ہے، اور جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اس وقت ایمان لانے کی سعادت حاصل کی جس وقت کوئی اور ابھی ایمان نہیں لایا تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک متمول تاجرہ خاتون تھی۔ ان کے والد بھی تجارت کرتے تھے اور جن کا نام خویلد تھا، پھر وہ قتل ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنا جو تجارتی معاملات تھے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود سنبھال لیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سعادت ازدواج سے پہلے ان کے 2 نکاح ہوئے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ ایک نکاح عتیق بن عائص مخزومی کے ساتھ ہوا تھا جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام ہند تھا، اور دوسرا نکاح ابو حالہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کا یعنی جب پہلا خامد فوت ہو گیا تو پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا ابو حالہ سے۔ ابو حالہ جو ہیں ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حالہ ہی تھا، جس کی وجہ سے ان کی یہ کنیت مشہور ہوئی، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہند ہی تھا۔ اور یہ جو ہند ہیں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی بیان کیا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو جب ان کے جو دوسرے خامند تھے وہ بھی فوت ہو گئے تو پھر انہوں نے جو تجارت کا معاملات تھے اپنے وہ مکمل طور پر اپنی نگرانی میں لے لیے، اور یہ کسی ایسے بندے کو تجارت کرنے کے لیے بھیجتی تھی اپنا مال دے کر، ان کی معلومات کے مطابق جو بڑا قابل اعتبار ہوتا تھا اور امانت دار ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی ایک ذریعہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ میرا جو مال تجارت ہے اس کے ساتھ تجارت کے لیے تشریف لے جائیں، اور جتنا جو نفع ہے وہ میں دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں اس سے دگنا نفع میں آپ کو دوں گی۔
یعنی یہ ان کا آپ پر ایک اعتماد کا اظہار تھا۔ مختصر بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی سلسلے میں شام کی طرف آپ تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے، اور ان کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ یعنی اگر آپ پورا پس منظر دیکھیں تو میسرہ جو تھا اس کو اس لیے ساتھ نہیں بھیجا تھا کہ وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات کو دیکھتا رہے، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہ سرکار کی خدمت کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی کہیں تم نے ان کی بات ماننی ہے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا تھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہیں تم نے ان کی بات ماننی ہے۔ اور پھر میسرہ نے دیکھا بہت سے یعنی ایسی چیزیں اس نے دیکھی اس سفر کے درمیان جس کی وجہ سے اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نقش بیٹھ گیا۔ تو نفع بھی بہت سا کمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں نا، وہ کسی ایک لحاظ سے کمال پر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ہر پہلو سے کمال ہی کمال عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار نے اس دانشمندی کے ساتھ تجارت کی کہ بہت زیادہ نفع کمایا۔ تو جب آپ واپس تشریف لائے تو میسرہ نے وہ ساری باتیں بتائیں جو اس نے سفر کے درمیان دیکھی تھی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور آپ کی عظمت کا جو نقش ہے نا، وہ تو پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ سیدہ خدیجہ بڑی زیرک قسم کی خاتون تھی، اور آپ ان کی عفت و عصمت کا اندازہ لگائیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا لقب طاہرہ تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا لقب طاہرہ تھا۔ تو جو نکاح کا پیغام ہے وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک سہیلی لے کے گئی تھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ اب آپ دیکھیں ذرا، آپ مادی طور پر دیکھیں کہ اس وقت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عمر ہے وہ تو 25 سال کی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی، اور وہ ایک مالدار خاتون تھی، لیکن انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور آپ کی شان کو اس وقت پہچان لیا تھا جب ابھی عام لوگوں کے وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو وہ سارے اسباب بھی خود ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال عطا فرمایا تھا، لیکن میرا رب ازل سے یہ فیصلہ فرما چکا تھا کہ خدیجہ کا مال میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور ہوگا اور یہ اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ تو
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور یہ وہ دور شروع ہو گیا تھا جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حراء میں عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے ان کے جو مالی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو غار حراء کی خلوت تھی یہ چیز بڑھتی گئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے گھر کے سارے معاملات کو، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو آل دنیا میں باقی رکھی ہے وہ سیدہ خدیجہ کی وساطت سے رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور با اختلاف روایات 2 یا 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک آپ کا بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے اس کی ولادت ہوئی تھی، باقی آپ کی ساری اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا۔ اور پہلے خامند کی ایک بیٹی بھی آپ کے گھر میں پلتی تھی، اس کو ربیبہ رسول کہا جاتا تھا، ہند اس کا نام تھا۔ سامعین محترم، ان حالات میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے دین کے لیے بالکل گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے فری کر دیا، اور سرکار غار حراء میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار وہاں مصروف عبادت ہوتے، اور آپ ان کے کھانے پینے کا سامان بھی غار حراء تک پہنچا کے آتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک شخصیت کو دنیا مان لے نا، اس وقت ماننا کوئی اتنی عظیم بات نہیں ہوتی، لیکن جب ابھی زمانے نے ایک چیز کا احساس نہ کیا ہو اور کوئی ذات اس وقت اس ذات کو پہچانے، تو اس نے اپنی بصیرت سے کام لے کر ایک بہت عظیم چیز کو سر انجام دیا۔ سامعین محترم، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ یہ جو کیفیت تھی یہ اس چیز کی تھی کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری جو مجھے میرے رب نے سونپی ہے، میں اسے کس طریقے سے ادا کروں گا۔ یعنی جتنا بندے میں احساس زیادہ ہوتا ہے اتنی اس میں حساسیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے جو بات فرمائی وہ آپ کی پوری سیرت کو بیان کرنے کا ایک علامتی نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ
لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم۔ اب وہ سرکار کی سیرت کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ظرف عطا فرمایا ہے کہ جو بندہ آپ سے تعلق توڑنا بھی چاہتا ہے، کوئی ایسی بات بھی کر دیتا ہے جو مناسب نہیں ہوتی، آپ اس بندے کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اس بندے کو اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تعلقات توڑتے نہیں ہیں، تعلقات کو جوڑتے ہیں۔ اور سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب بندہ یہ کرتا ہے تو اللہ اس کی رزق میں اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے اور اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ ان میں ایک چیز صلہ رحمی بھی ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔ اور یہی چیز خدمت والدین کے بارے میں بھی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور جو بندے بالکل کمزور ہوتے ہیں، جو ضعیف ہوتے ہیں معاشرے میں، جو ناتواں ہوتے ہیں، آپ ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور آپ کی جو کمائی ہے نا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، آپ جو بھی کماتے ہیں کمزوروں کے لیے کماتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے نا ان کے لیے آپ کماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، یعنی اس وقت کی بات ہے، یہ پہلی سیرت کو بیان کر رہی ہیں وہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت طیبہ کوئی صرف نبوت کے اعلان کے بعد کی ہی قابل عمل نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی ساری زندگی انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ انہوں نے کہا وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور پھر کہا وتعین علی نوائب الحق۔ مراد یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ حق کے لیے کوئی کام کرتا ہے آپ اس کے مددگار بن جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی بندہ جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے آپ اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ تو جو بندہ تعلق توڑنے کی بجائے جوڑے، جس کی کمائی اپنے لیے نہ ہو غریبوں کے لیے ہو، جو بندہ ضعیفوں کا بوجھ اٹھائے، جو مہمان نوازی کرے، اور جو حق کے علمبردار کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اللہ اس کو سدا عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، میرا رب آپ کی عزتوں میں اضافہ ہی فرماتا جائے گا۔ سامعین محترم، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے، اس سے ذرا آپ اندازہ لگائیے
اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، آپ کی عظمت کو، اور سیدہ خدیجہ کی دور اندیشی کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ بہر والے معتقد بن جاتے ہیں، لیکن بیویاں بندے کی اتنی جلدی معتقد نہیں بنتی، کیونکہ ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں گھر کے بھی بسا اوقات، وہ جلدی معتقد نہیں بنتی۔ لیکن یہ میرے پاک نبی کی عظمت ہے کہ آپ پر سب سے پہلے جو ذات ایمان لائی وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر اسی سے آپ سیدہ پاک کی دور اندیشی کا اور بصیرت کا اندازہ لگائیں۔ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ایک دانشور نے کہا تھا کہ پہلے زمانے کے پیغمبروں کو ماننا مشکل نہیں ہے، اپنے زمانے کے پیغمبر کو ماننا مشکل ہوتا تھا۔ اب تو پیغمبر آئیں گے نہیں نا، اب تو ختم النبیین ہو گیا نا، ختم نبوت ہو گئی۔ جب آتے تھے پہلے زمانے کے پیغمبروں کو ماننا مشکل نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنے زمانے کے پیغمبر کو ماننا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے کے پیغمبروں کے گرد ایک تاریخ کھڑی ہوتی تھی، اور اپنے زمانے کے پیغمبر کو مجرد حالت میں پہچاننا ہوتا تھا، جس کو اللہ نے نور بصیرت عطا کیا۔ مثلاً آپ غور کریں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ یہودی انہیں اپنا امام کہتے ہیں، عیسائی انہیں اپنا امام کہتے ہیں، مشرکین بھی انہیں اپنا امام کہتے تھے، اور مسلمانوں کے تو ہیں ہی وہ مقتدا، ملت ابراہیمی کی پیروی۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ان کے زمانے میں حضرت ابراہیم کو کتنے لوگوں نے مانا تھا؟ جب آگ گلزار بن گئی تھی یا آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو کیا نمرود مسلمان ہو گیا تھا؟ کیا لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تھی تو آپ کے ساتھ یا آپ کی اہلیہ تھی یا آپ کا بھتیجا حضرت لوط اور ان کی بیوی تھی۔ اپنے زمانے کے پیغمبر کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا، اور سیدہ خدیجہ وہ ہیں جنہیں میرے رب نے وہ نور بصیرت عطا فرمایا تھا کہ جب میرے پاک نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کو ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین محترم، اس بات میں اگرچہ کوئی اتنی یعنی ترتیب طے نہیں ہو سکتی۔ ایک تو ترتیب ہے نا یعنی جو ہم نے کہ بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے، بڑوں میں ابو بکر صدیق لائے، آپ کے گھر والوں میں سیدہ خدیجہ لائیں، غلاموں میں حضرت زید لائے، یہ ایک ترتیب ہے۔ لیکن بہرحال یہ سٹیپ ایک ترتیب کو اوورآل قائم کر دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب کم و بیش 10-11 سال کی تھی، اور آپ کی بیٹیاں کم از کم 3 بیٹیاں آپ کی باشعور تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی چھوٹی تھی، لیکن وہ 3 باشعور تھی۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار کی بیٹیاں اپنی ماں سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سرکار کی بیٹیاں اپنی والدہ کے ساتھ مسلمان نہ ہوں جو ان کے گھر میں رہتی تھی۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیے کہ جب سرکار سے سیدہ عائشہ نے عرض کیا نا،
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نا کہ مجھے آپ کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی. غیرت کو آپ رشک بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو غیرت ہے نا یہ خامد سے محبت کا نتیجہ ہے. یعنی سرکار کا طریقہ مبارک کیا تھا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب سرکار نے خدیجہ کا ذکر نہ فرمایا ہو کہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی. ایک دن میں نے کہا، بیوی تھی نا جی، بیوی تھی نا سیدہ عائشہ بھی، تو کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خدیجہ کا ذکر تو ایسے کرتے ہیں جیسے اور کوئی عورت دنیا میں ہے ہی نہیں. مجھے ایک بندے کی بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب سیدہ عائشہ نے ایک ایسی بات کہی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو ایک امتی اپنے نبی سے مخاطب ہے، یہ دیکھو بیوی اپنے میاں سے ہم کلام ہے، یعنی یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا. تو کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا ذکر کرتے ہیں جیسے خدیجہ کے علاوہ اور کوئی عورت دنیا میں ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا خدیجہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر اسلام لائی اور جن کا مال اسلام کے لیے وقف ہو گیا. وہ جو اللہ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا نا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا. اس میں اللہ تعالیٰ کی سب عطائیں شامل ہیں، لیکن اس میں سیدہ خدیجہ کا مال بھی شامل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے تو ایسا تو نہیں کرتا نا کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پہ آئے اور کسی کو کہے کہ اس کام کو اس طریقے سے کرو. جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لیتا ہے تو اس کا کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے. اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ کے دل میں سرکار کی اتنی محبت ڈال دی کہ انہوں نے اپنا سارا مال سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دیا. تو سرکار نے فرمایا خدیجہ وہ ہیں جو مجھ پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور سب سے پہلے مجھے حوصلہ دیا اور اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا. اور پھر فرمایا کہ میرے رب نے مجھے خدیجہ سے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا. سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا کی طرف جا رہی تھی. جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہیں، جب وہ آئیں تو ان سے کہنا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. خدیجہ وہ ہیں جنہیں میرا رب سلام بھیجتا ہے. اور پھر فرمایا کہ خدیجہ کو ایسی جنت کی بشارت دے دو جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی. یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ پاک کو جنت کی بشارت بھی دی اور جبریل کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا پہنچایا ہوا سلام بھی پہنچایا. اور سامعین محترم، سیدہ پاک کی ذات وہ ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی جو پوری انسانیت کی جو بہترین اور عظیم ترین خواتین ہیں ان میں شامل فرمایا ہے. تو سیدہ پاک کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں اور جس طریقے سے آپ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقروض ہے اور ان کی سدا شکر گزار رہے گی.
اور سامعین محترم، دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور ہر نعمت کا شکرانہ واجب ہوتا ہے۔ بندے کے پاس جو بھی نعمت ہے نا، مثلا بندے کے پاس آنکھ کی نعمت ہے، تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ بندہ یہ کہے کہ میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی، واقعی یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر بندہ اپنی آنکھ کی نعمت کو نعمت تو سمجھے، لیکن جو چیزیں آنکھ کے لیے تباہ کن ہیں، جو آنکھ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ان سے دفاع نہ کرے، تو اس نے نعمت کی قدر نہیں کی، اس نے آنکھ کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ یہ پاکستان بھی اللہ کی نعمت ہے، اور آپ یقین جانیے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح مشائخ کے ساتھ اور مشائخ اہل سنت کے ساتھ پاکستان کی جد و جہد کر رہے تھے، تو بڑی شاطر قوم سے واسطہ تھا اور بڑے عیار لوگوں سے واسطہ تھا۔ مادی اسباب ایسے نہیں تھے کہ کوئی کامیابی ملے گی، لیکن کامیابی اسباب سے نہیں ملتی، میرے رب کی عطاؤں سے ملتی ہے۔ جب میرا خدا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شاباش۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور یہ چیز بھی یاد رہے کہ اسلام کبھی بھی جنگ کو پسند نہیں کرتا، اسلام جنگی مزاج نہیں رکھتا۔ جو بندہ جنگی مزاج رکھتا ہے نا، وہ تو جنگ کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، کبھی بھی وَلَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، کبھی بھی دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اپنے رب سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے نا، اس کا دشمن کمزور ہے، تو وہ کبھی جنگ کی تمنا نہ کرے، رب سے عافیت مانگے کہ یا اللہ مجھے بچا، مجھے جنگ سے محفوظ رکھنا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ عافیت مانگو، لیکن لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال السيوف۔ اگر تمہیں دشمن سے جنگ کرنی پڑ جائے، دشمن مانے ہی نہیں بات کو، یاد رکھنا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، اور دشمن کا اعلی کار بھی دشمن ہوتا ہے۔ دشمن بھی دشمن ہے، اور دشمن کا اعلی کار بھی دشمن ہے، اور اس دشمن پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے جس کو پہلے کسی نے سنبھالا دیا ہو، جس کو پہلے کسی نے سنبھالا ہو، جب لوگ انہیں کھا جانا چاہتے ہوں اور عشروں تک ان کی مہمان نوازی کی ہو، تو سرکار نے فرمایا جب تمہارا مقابلہ ہو جائے فَاسْبُتُوا، پھر ڈٹ جاؤ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کیونکہ میرے رب نے جنت تلواروں کے ساؤں میں رکھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جنگ کرنے کا شوق نہیں، لیکن اگر کوئی جنگ سے بازی نہ آئے تو پھر اس کے ساتھ اس طریقے سے نپٹو کہ اس کے دانت کھٹے کر دو، اور بتا دو کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں
کہ دوستوں سے دوستی کیسے کی جاتی ہے اور دشمنوں سے دشمنی کیسے کی جاتی ہے۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا، اور واللہ یہ باتیں میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کر رہا ہوں، میں ایک عوام میں سے ایک فرد ہونے کے ناطے کر رہا ہوں۔ پچھلے جب انڈیا نے حماقت کی تھی سامنے آ کر، دیکھا ہے پاکستان نے اس کو کتنا منہ توڑ جواب دیا تھا ہماری مسلح افواج نے، اور وہ ایسا موقع تھا کہ انڈیا کیا اس کا باپ بھی ششدر رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات نہیں جانی تھی کہ پاکستان بنا بھی رب کے کرم سے تھا اور یہ جیتے گا بھی رب کے کرم سے، اور اللہ کا کرم ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی آواز کو بلند کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ کا شوق نہیں ہے، لیکن اگر جنگ کے بغیر گزارا نہ رہے تو پھر کنارہ کشی کرنا بھی بزدلی ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا نہیں ہوتا۔ پاکستان کی مسلح افواج، ہمارے ادارے، پاکستان جو ہے نا، یہ کوئی صومالیہ نہیں ہے، یہ کوئی کمزور ملک نہیں ہے۔ اللہ کے کرم سے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور ایک درویش نے کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا کے فیصلے پاکستان کی سرزمین پہ ہوا کریں گے۔ پاکستان جو ہے نا، یہ واحد ایٹمی پاور ہے، اور یہ عالم اسلام کی امیدوں اور امنگوں کا مرکز ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب دشمن کا اعلیٰ کار بن کر کوئی دشمن بن جائے، اور وہ عربی کا ایک مقولہ ہے، شاید بولنا صحیح نہ ہو، اس نے کہا تھا سمن کلبہ کا یا کل کا، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کر تاکہ وہ تجھے کھا لے۔ جن پتھروں کو ہم نے بخشی تھی دھڑکنیں، جب ان کو زباں ملی تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ تو جب ایسا دشمن ہو تو پھر اس کا وہی حشر ہونا چاہیے جو ہماری مسلح افواج نے کیا ہے، اور ہر مخلص پاکستانی، پاکستان کا کوئی بھی محافظ جب پاکستان کی حفاظت کے لیے قدم اٹھائے گا تو پاکستانی قوم کا بچہ بچہ ان محافظوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جب کبھی جو بھی موقع آیا، پاکستان کا ہر فرد جانتا ہے کہ ہم نے اپنی پاک سرزمین کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب ایسا موقع ہوتا ہے، مجھے ان لوگوں پہ تف ہو جو کھاتے پاکستان سے ہیں، تنخواہیں پاکستان سے لیتے ہیں، جیتے پاکستان کی سرزمین پر ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ان کی زبانیں کبھی ایک دشمن کے حق میں بولتی ہیں، کبھی دوسرے دشمن کے حق میں بولتی ہیں۔ کچھ انسانیت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، ایمان تو اپنی جگہ پر رہ گیا۔ تو سامعین محترم، میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، ہمارے ادارے ہوں یا مسلح افواج ہوں، جب وہ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ان کی ہمنوا ہوتی ہے۔ اور تائید کرنا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، تائید کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، پاکستان کا ہر فرد جو ہے وہ اپنے پاکستان کے محافظ مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، پاکستان اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور وہ جو امام مالک نے فرمایا تھا نا، امام مالک نے فرمایا تھا لا یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی
اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس کے اول کی اصلاح ہوئی تھی. یعنی پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے خدا را اپنی سیاست کو سیاست رکھو، ملکی مفاد پہ اس کو ترجیح نہ دو. بڑی معروف بات ہے نا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں جنگ ہو رہی تھی تو روم کے بادشاہ نے خط لکھا امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ، کہنے لگے اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ مل کے جنگ نہ کروں. انہوں نے فرمایا ہماری جو آپس کی جنگ ہے نا یہ ہماری جنگ ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اسلامی مملکت کی طرف دیکھا جو تو حضرت علی کی قیادت میں جو لشکر تیرے مقابلے میں آئے گا معاویہ اس کی پہلی صف کا سپاہی ہوگا، معاویہ اس کی پہلی صف کا مجاہد ہوگا. خدا را آپس کی باتوں کو آپس تک رکھا کرو. جب ملکی دفاع کا معاملہ آ جائے اور ملکی سلامتی کا معاملہ آ جائے اس وقت پھر ملک مقدم ہوتا ہے، ذات مقدم نہیں ہوتی. ملک مقدم ہوتا ہے، پارٹی مقدم نہیں ہوتی. اور ان لوگوں پر ان کو میں کیا تبصرہ کروں کہ جب بھی پاکستان کسی ملک کے ساتھ کے ایسے حالات بنتے ہیں تو ان کی زبان سے میں نے کبھی پاکستان کے بارے میں خیر کا کلمہ نہیں سنا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت رکھے اور پاکستان لوہے کا وہ چنا ہے جو چبایا نہیں جائے گا، دانت توڑ کے رکھ دے گا جو پاکستان کی طرف دیکھے گا. تو سامعین محترم، ہمیں ہر موقع پر ملکی دفاع اور ملکی سلامتی کا جب معاملہ ہو تو وہاں ہمیں اپنی ذاتیات کے خول سے اوپر اٹھانا چاہیے. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا تو ضرور تھا کہ بھئی جب تک پاکستان نہیں بنا تھا ہم نے پاکستان کی مخالفت کی، لیکن اب پاکستان بن گیا تو جیسے جب تک ایک مسجد نہ بنے تو اس کی مخالفت ہو سکتی ہے کہ یہاں بننی چاہیے کہ نہیں، لیکن جب بن جائے تو پھر مسجد سب کے لیے مسجد ہوتی ہے. ہم نے مخالفت کی تھی، ٹھیک ہے، اب پاکستان بن گیا ہے تو یہ مسجد کی طرح ہے. مگر افسوس کہ عملی طور پہ انہوں نے پاکستان کو مسجد کی طرح نہیں سمجھا، عملی طور پہ نہیں سمجھا. ان کے اندر کی باتیں ان کی بات سے ٹپکتی ہے اور پاکستان کی بنیادوں میں ہزاروں شہداء کا خون ہے. یہ بڑی قربانیوں کے بعد اللہ نے دیا تھا اور ان شہداء کے مقدس خون کے صدقے میں پاکستان انشاءاللہ قیامت تک کے لیے قائم رہے گا. اور جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی اور جو انگلی اٹھائے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ہم اسلام کے وفادار ہیں اور پاکستان کے وفادار ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اسلام اور پاکستان کی وفاداری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنتے ہیں